حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری عذاب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو تم سمجھ جاؤ کہ میری عذاب آنے والی ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی کیسے آرام کریں گے، تو پروردگار جل شانہ نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر کشتی پہاڑوں کی طرح پانی پر چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے کنعان کو پکارا کہ اے ہمارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موج آ گئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہی۔ پھر پروردگار جل شانہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آ۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھ دیا۔ پھر وہاں ایک دن صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے جس میں اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیے۔ آپ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام اسی ہی کی زبان میں سکھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے تھے۔ کشتی 6 مہینے تک مشرق اور مغرب میں پھرتی رہی۔ پھر 6 مہینے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اترے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی دن روزہ رکھا۔ امام ابن اسحاق کا فرمان ہے کہ جب پروردگار جل شانہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر فتح عزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم عاشوراء کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہو گئی۔ ابن جریح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار جل شانہ کوئی ایسا مردہ زندہ فرمائے
کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو۔ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ حام بن نوح ہے۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی سے اس ٹیلے کو مارا اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تم بڑھاپے میں مرے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجنوں کی تھی، ایک میں چوپائے تھے، دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر سے نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے تھے۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈالا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، اسی وقت مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے اور کئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں، واللہ عالم۔